عرفان رمضان عرفان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا، نیک دلی کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک حاجتوں کے ساتھ اور نیک طلب کے ساتھ۔ طلب حکمت کی ہے اور حکمت وہیں سے ملے گی کہ جہاں سے اب تک ملتی آئی ہے۔ حکمت رمضان ہمارا انتہائی فیوریٹ سیگمنٹ بھی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا، اور کیا بہترین، انمول، نادر تحفہ ہمیں اپنے گھرانوں سے ملا ہے کہ ہم آقا کی مدحت کا ہنر جانتے ہیں۔ اور پروردگار ہر پڑھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، رزق میں اضافہ دے۔ حکمت رمضان کا آغاز ہوا جاتا ہے ہمارے انتہائی معزز مہمان اور بہت ہی قابل شخصیت۔ آج عالم اسلام کو ایسے چہروں کی ضرورت ہے جو انتہائی خوش عقیدہ بھی ہیں اور خوش بیاں بھی ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا کرم، آپ بخیر؟ میں دیکھ رہا تھا کہ جب نعت شریف آپ سن رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ ایک عجیب تازگی بھی تھی، درخشندگی بھی تھی، اور آپ کے دل سے چہرے تک کا یہ سفر نور کا عیاں ہو رہا تھا۔ کتنی خوبصورت ہوتی ہے نعت اور کیا اس کے آداب ہوتے ہیں، ذرا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور ایمان والے ہر زمانے میں پڑھتے رہے۔ یوں تو نبی علیہ السلام کی تعریف ہر زمانے میں رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی آپ کی تعریف کی، اس سے پہلے ملائکہ بھی کرتے رہے، سبحان اللہ۔ اور ہر دور میں ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ آپ پر سلام بھی بھیجتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، اور اس کے فرشتے۔ تو ظاہر ہے یہ ہر زمانے میں ہو رہا ہے، لیکن معلوم جو تاریخ ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد، ایک تو دعائیہ اشعار ہیں جناب سیدنا حضرت عبد المطلب کے، اور اس کے بعد باقاعدہ جو نعت ہے نبی علیہ السلام کی، جو تعریف ہے، وہ جناب سیدنا حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ اور کیا خوبصورت انداز آپ دیوان ابو طالب اٹھائیں، جا بجا وہ اپنے بھتیجے کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے وسیلے سے ہم جو ہے وہ بارشیں مانگتے ہیں، وہ ہے جس کے وسیلے سے پروردگار رزق عطا کرتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت آپ دیکھیے آپ نے ابھی ثنا خاں کو بالکل الگ ایک اچھی جگہ پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ آج کے دور کا ہی معاملہ نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں محفل ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنا ممبر چھوڑ دیتے ہیں، ثنا خاں ہو، ہم کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر پڑھیں۔ تو یہ کرنا نبی علیہ السلام کی اپنی سنت ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جناب سیدنا حضرت حسان بن ثابت، صحابی رسول ہیں، ان کو اپنی ممبر پر بٹھایا، اور حسان کا کام کیا تھا؟ جناب سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یا تو دشمنوں کو جواب دیتے تھے جو نبی علیہ السلام کی تنقید کرتے، ان کا جواب دیا کرتے، یا حضور کی تعریف کیا کرتے۔ آپ دیکھیے وہ شورۂ آفاق کلام جو حسان بن ثابت کا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت کیا حضور کی تعریف کر رہے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں، میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ آنکھ جیسا حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ آپ کو تو پروردگار نے ایسا بنایا ہے جیسے آپ نے خود چاہا ہو۔ اور پھر حسان بن ثابت کا ایک جملہ جس پر انہوں نے قلم توڑ دیا، اور حسان بن ثابت نے دنیا کو یہ بتا دیا، پیغام دے دیا، لوگوں میں حضور کے سامنے، حضور کے ممبر پر بیٹھ کر، حضور صحابہ کے بیچ میں چاند کی طرح موجود ہیں، اور سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور حسان جن کو لوگ اتنی عزت نہیں دیتے تھے قبل اسلام، لیکن جب اسلام قبول کیا تو حضرت حسان بن ثابت ممبر پر ہیں اور کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاؤُ۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کا جو جملہ ہے نا، یہ بہت بھاری جملہ اور بہت بڑا جملہ ہے کہ میری عزت، میرے ماں باپ کی عزت اور کائنات کی ساری عزتیں لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاؤُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہو جائیں۔ حسان بن ثابت نے یہ بتایا کہ عزت ہے تو وہ حضور کی ہے، اور جس کو عزت ملی وہ حضور کی وجہ سے ملی۔ تو اس لیے ہمیں نعت پڑھنی چاہیے اور نعت کے آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ثنا خاں حضرات سے میں یہ کہوں گا کہ جب بھی نعت پڑھیں وہ باوضو ہو کر پڑھیں۔ یہ نبی علیہ السلام، اور ہمارا تو یہ اویس بھائی نظریہ اور عقیدہ ہے، میں نے کبھی کسی موقع پر یہ کہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کا نام بے وضو لینا، بغیر وضو کے لینا، اس کو مناسب نہیں جانتے، ہم اس کو حرام نہیں قرار دیتے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس پاک ذات کا نام۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مولا علی کی کتنی تعریف کرتے، تو میں نے کہا میرا عقیدہ اور میرا نظریہ پوچھتے ہو
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی علی کا نام لو باوضو ہو کر سبحان اللہ، یہ وہ ذوات ہیں. یہ میں نے کسی ٹی وی چینل پہ کہا تھا, بعد میں بڑی باتیں ہوئی اس پر, تو میں نے کہا یہ میرا نظریہ ہے کہ ہمیں ان عظیم شخصیات کا نام بھی باوضو ہو کر لیں. تو ثنا خان کو چاہیے کہ وہ ادب و احترام کا معیار پیش نظر رکھے, اور جتنے نعت خوان ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ دیوان جناب سیدنا ابو طالب کا ضرور مطالعہ کریں. سبحان اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے, اگر عربی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کی اردو میں تراجم آ چکے ہیں وہ پڑھ لیں, اور پھر حسان بن ثابت کے کلام کو پیش نظر رکھیں. حضرت حسان بن ثابت نے اسی نیج اور اسی طرز پر نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ جس طرز پر جناب سیدنا حضرت ابو طالب نے کی. وہ بات میں پہلے بھی کر چکا یہاں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو سامنے رکھ کر کہا وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. نبی علیہ السلام کی تعریف تو ان لوگوں نے کی ہے, اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم ان کی گفتگو نہیں کرتے. کیا خوبصورت انداز تھا, اور جس طرح سے آپ نے نعت پڑھنے اور سننے کے آداب وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. میرے خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں خوبصورت اور حسین بات بہت ساری ہوں گی, مگر یہ سب سے سر فہرست ہے کہ آپ نعت سننے اور پڑھنے کا ایک ادب سیکھیں, ایک سلیقہ سیکھیں. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں. اب میں اس کو تھوڑا سا بدل کر کے کہہ رہا ہوں, ابھی وہ چند لوگ باقی ہیں جو نعت کے اشعار بول سکتے ہیں, اور یہ سلیقہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا جب تک زبان پروردگار نے دی ہے. ہماری زبان پہ مدحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری رہے گی. حکمت رمضان میں آج موضوع کیا ہے؟ جدید فقہی مسائل اور عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت, یہ ہمارا موضوع ہے. اور اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس عالم دین موجود ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب, آپ نے دیکھا کہ گفتگو ہم نے شروع کر دی, آغاز کر دیا. یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم اجتہاد کے حوالے سے بھی ضروری بات کریں گے, اور اسی لیے ہمارے پاس آج دوسرے عالم دین بھی موجود ہیں جو انتہائی معروف بھی ہیں. مختلف ٹیلی ویژن نشریات پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, اس سے قبل بھی ہمارے مہمان بن چکے ہیں اور بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں. مولانا احمد اقبال رضوی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ آپ کا انتظار بھی تھا, اور جب آپ آ گئے تو پھر ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں. حضور, دین اور شریعت کا دار و مدار جس منبع پہ رکھا جاتا ہے, یعنی جس کو مرکز بنایا جاتا ہے, اس کو ماخذ بھی کہتے ہیں, مصدر بھی کہتے ہیں. تو شریعت کے کتنے اور کون سے ماخذ ہیں جہاں سے دین کو اخذ کیا جاتا ہے, کم سے کم فقہ اہل سنت کے حساب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اب ہم اپنے موضوع پہ آ چکے ہیں. تو جو ہمارے یہاں اصول اور ضوابط ہیں جن سے ہم دین کے مسائل اخذ کرتے ہیں, سب سے پہلی چیز ہے قرآن, پھر سنت ہے. قرآن اور سننا, اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں جو چیز ہے وہ ہے اجماع امت, اور پھر اس کے بعد قیاس ہے. یہاں آغاز کلام میں یہ بات میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے, لیکن ہر آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ قرآن سے ہر مسئلہ خود تلاش کر لے. وہ سید المفسرین عبداللہ بن عباس تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب میں اپنے اونٹ کی رسی بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں, وہ حضور سے براہ راست پڑے ہوئے لوگ ہیں. لیکن بعد کے ادوار میں یہ دعوے جو ہے وہ ممکن نہیں رہتے, تو اس لیے مسائل کے حل کے لیے ہم دیگر ذرائع کو بھی اختیار کرتے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں قرآن پر اور سنت پر. وہ اس سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو ہم ان کو قبول کرتے ہیں, اور اگر اس سے مطابقت نہیں رکھتے تو پھر ان کو قبول نہیں کیا جاتا. اور اس حوالے سے میں آپ کے گوش گزار یہ کروں کہ قرآن اور سنت تو اپنی جگہ پر ہیں. قرآن نبی علیہ السلام کے فرامین, اور ہم یہ بات آپ ذہن میں سارے احباب رکھیں کہ قرآن مجید سب پر مقدم ہے, اور قرآن کے مقابلے میں اگر خبر واحد بھی آ جائے, یعنی قرآن اور حدیث, ایک جگہ قرآن کی آیت ایک بات کہہ رہی ہے, اس کے مقابلے میں ہمیں حدیث نظر آتی ہے, تو قرآن کے مقابلے میں آئی ہوئی حدیث کو ہم کوشش کریں گے کہ دونوں پر عمل کریں. دونوں پر عمل ممکن نہ ہو تو ہم حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو قبول کریں گے. اچھا, یہ حضور کا فرمان ہم نہیں چھوڑ رہے. بعض لوگ یہ الزام لگا دیکھیں جی انہوں نے حدیث چھوڑ دی, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ نبی علیہ السلام کا فرمان جو کتابوں میں آیا ہوتا ہے وہ بعض روایات کی بنیاد پر اس میں ضعف پایا جاتا ہے, وہ اس میں جو وہ موضوع ہوتی ہے روایت یا دیگر معاملات ہوتے ہیں, یا راوی کے اندر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں, تو اس بنیاد پر ہم اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے. روایت درایت یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر رہتی ہیں. یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے خود اس بات کی اجازت دی ہے کہ قرآن میں اگر تمہیں چیز نہیں ملتی, سنت میں نہیں ملتی, تو تم کیا کرو. نبی علیہ السلام نے جناب سیدنا حضرت معاذ بن جبل, بہت عظیم صحابی, بڑے فقیہ صحابی, ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, اور حضور علیہ السلام نے
جب وقت روانگی وہ حضور کے پاس اجازت کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے فیصلے کرو گے؟ فَبِمَا تَحْكُمْ، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بِکتاب اللہ، یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر؟ کہا یا رسول اللہ بسنت کا یا بسنت رسول اللہ، دونوں الفاظ کتابوں میں موجود ہیں کہ میں آپ کی سنت سے جو ہے وہ فیصلہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں وہاں بھی نہ ملے تو فرمایا اجتہد، میں اجتہاد کروں گا۔ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں اور یہ تقریباً تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ میں اجتہاد کروں گا اور اس کے بعد میں فیصلہ کرنے میں غلطی نہیں کروں گا۔ اب یہ الفاظ یہاں پر حضرت معاذ بن جبل کے ختم ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار تیرا پیغمبر تیرا رسول اپنے رسول سے، اپنے جس کو بھیج رہے ہیں اس سے بڑا خوش ہے اور تو اس پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ تو اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے خود صحابی رسول جناب حضرت معاذ بن جبل کو اجازت دی۔ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں اویس بھائی کہ جن میں ہمیں براہ راست جو ہے وہ قرآن اور سنت سے بعض دفعہ رہنمائی نہیں ملتی یا ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک زانیہ عورت کا معاملہ پیش ہوا عدالت میں، تو آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ تو جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت مولا مرتضیٰ موجود تھے۔ آپ کو جب پتہ لگا تو آپ نے کہا کہ اے عمر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس خاتون کو آپ نے جو ہے وہ موت کی سزا دے دی، اب اس کو سنسار کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا جب چیزیں پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہیں تو پھر تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سزا ہے، نبی کا فرمان اس پر موجود ہے، یہ سزا ہے، تو اب سزا نہ دی جائے کیا؟ حضرت مولا علی نے جواب دیا کہ سزا تو اس کو دی جائے لیکن جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ آ گیا ہے، پرورش پا رہا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی قصوروار ہے؟ وہ تو بے قصور ہے۔ تو حضرت عمر اچانک ان کے چہرے پر خوشی آئی اور پھر انہوں نے عجیب انداز میں کہا کہ لولا علی لا ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ ایک دفعہ نہیں، جناب فاروق اعظم نے یہ جملہ 40 سے زائد مرتبہ کہا ہے حضرت علی کی بابت کہ کئی دفعہ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا۔ اب کیا فاروق اعظم کو قرآن اور سنت معلوم نہیں؟ سنت اور قرآن معلوم ہے، لیکن انہوں نے قرآن اور سنت کو پیش نظر رکھ کر ایک مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کیا اور جناب مولا مرتضیٰ نے اس کا دوسرا حل دیا، کیونکہ وہ باب مدینۃ العلم ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑے قاضی اور سب سے بڑے عالم وہ ہیں، اس لیے انہوں نے جب بات کی تو صحابہ کرام نے اس بات کو قبول کیا۔ پہلا اجتہاد جو امت میں ہوا ہے، اویس بھائی یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں، وہ اجتہاد بھی حضرت بھی بات کریں گے یقیناً، وہ اجتہاد یا رسول اللہ کہنے کے مسئلے پر ہے۔ اچھا 13,000 لوگوں نے اس پر جو ہے وہ اجماع کیا ہے۔ پہلے اجتہاد حضرت جناب خالد بن ولید نے اور جناب حضرت ابو بکر نے کہ اس دن جب یمامہ میں جنگ لڑی جائے گی تو سامنے والے بھی ہمارے جیسا امامہ پہن رہے ہیں، ہمارے جیسا جبہ ہے، ہماری جیسی داڑھی ہے اور ہماری ہی طرح ہمارا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس دن پہچان کیا ہوگی؟ کیا اذان سے پہچان ہوگی اللہ اکبر وہ بھی دیتے ہیں؟ تو اب یہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کانا شعارہم یومئذ یا محمدہ، یہ ابن کثیر لکھ رہا ہے اور یہ حضرت فاروق اعظم جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھجوا رہے ہیں خالد بن ولید کے پاس کہ اس دن ہمارا شعار یا محمدہ کا نعرہ ہوگا۔ اور اس روز جو جنگ لڑی گئی اس جنگ میں جناب حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں صحابہ پہچان کے لیے، یعنی جب پہچان نہیں ہو پاتی کہ اپنا ہے یا بیگانہ اور لوگ جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، کوئی شہادت پا رہے ہیں، کوئی واصل جہنم ہو رہے ہیں، تو ان حالات میں پہچان کے لیے نعرہ یہ تھا یا محمدہ یا محمدہ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب یہ آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں یا علی اور یہ سارے نعرے لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ جبکہ میں نے ان کو یہ جب بات کی تو انہوں نے کہا یہ تو پہچان کے لیے ہے۔ میں نے کہا یہ پہچان کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالد بن ولید نے وہاں پہاڑی پر چڑھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا محمدہ، تو یہ مدد کے لیے تھا، اور یا رسول اللہ پہچان کے لیے لگانا بھی جائز ہے اور یا رسول اللہ مدد کے لیے بھی لگانا جائز ہے۔ اور 13,000 صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے جو رائے دی
اس پر 13,000 صحابہ نے اجماع کیا. تو اجتہاد بنیادی طور پر اس کی نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی ہے، اور بعض میں فقہاء نے یہ کام کیا. اب آگے چل کے ہم اس پر بات کریں گے. ابھی حضرت نے چونکہ ظاہر ہے کلام کرنا اور بات ہماری طویل ہو گئی. یہ بڑی واضح ہو گئی گفتگو کے ساتھ، جو دوسرا موضوع بھی جڑ گئی، بہت ضروری تھا اور آپ نے اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے. علامہ صاحب، ایک تو اجتہاد کیا شے ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. قیاس اور اجتہاد میں کیا فرق ہے، اور پھر عقل کا استعمال کس حد تک جائز ہے اجتہاد میں؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ اجتہاد جو ہے وہ کسی بھی فقیہ اور کسی بھی مجتہد کا قرآن، سنت، عقل اور ہمارے یہاں اجماع کی نتیجے میں جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. صحیح. اور یہ جو ہے اس کا کوشش کرنا اس علمی یا فقہی حکم کو جاننے کے لیے، اس کا یہ کوشش کرنا قرآن و سنت کے تابع ہے، قرآن و سنت کے مقابلے پر نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کی جو کلیات اور عمومات موجود ہیں اس سے ایک مجتہد کوشش کر کے کیا حاصل کرتا ہے وہ اس کی رائے کہلائے گی فقی کی. لہٰذا اجتہاد جو ہے وہ ایک ایسا ہم کہہ سکتے ہیں ملکہ اور ایک ایسی مہارت ہے کہ جو جیسے قبلہ نے بھی فرمایا کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. صحیح. اس کے لیے آپ کہیں 10 علوم ایک فقی اس کے اوپر دسترس حاصل کرتا ہے، تب وہ اپنے اندر یہ ملکہ یا یہ مہارت پیدا کر پاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت، عقل اور اجماع کی روشنی میں کسی فتوے کو اخذ کر سکے، کسی حکم شرعی کو جو ہے وہ اخذ کر سکے. صحیح. لہٰذا ہمارے یہاں اجماع خود جو ہے، قرآن تو ظاہر ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ ظاہر ہے کہ واضح ہے بات، اور سنت کے حوالے سے بھی واضح ہے، لیکن اجماع ہمارے یہاں جو ہے وہ بذات خود حجت نہیں ہے. اچھا. ہمارے یہاں اجماع جو ہے وہ اس صورت میں حجت ہے کہ وہ کشف کرے کہ اس میں معصوم کی رائے موجود ہے. اچھا. اس میں ایک حدیث جو ہے ایسی موجود ہے کہ جس سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی تائید فرمائی. اس وجہ سے اجماع ہمارے یہاں حجت قرار پاتا ہے، اور یہ ایک منبع ہے حکم شرعی کو اخذ کرنے کا. صحیح. اور اسی طرح سے عقل جو ہے ہمارے یہاں وہ اس کو ایک منبع سمجھا گیا ہے حکم شرعی کے استنباط کا. تو عقل سے مراد بھی یہاں پر یہ ہے کہ جیسے کہ ہم ایک احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور بہرحال ایک بحث بھی ہے کہ کیا عقل جو فیصلہ کرتی ہے شریعت بھی وہی فیصلہ کرتی ہے، صحیح. یا عقل کچھ اور فیصلہ کرتی ہے، شریعت کچھ اور فیصلہ کرتی ہے. صحیح. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث کے مطابق عقل، جیسے ہم کہتے ہیں عقل خالص، جی. میری اور آپ کی عقل نہیں، جیسے اللہ نے عقل قرار دیا ہے، عقل جو فیصلہ کرتی ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے. اچھا. اور عین فطرت کے مطابق ہوتا ہے. جو بھی عقل حکم دے گی شریعت بھی اسی کا حکم دے گی، اور شریعت جس کا حکم دے گی عقل بھی اسی کا حکم دے گی. لہٰذا آپ دیکھیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ظلم ایک بری چیز ہے. صحیح. عقل تسلیم کرتی ہے. اب چاہے کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، خدا کے وجود کا منکر ہو، دین کا منکر ہو، وہ بھی کہے گا کہ ظلم کرنا ایک بری بات ہے، ظلم ایک قبیح فعل ہے. صحیح ہے. اس کے مقابلے میں عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھی چیز ہے. چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کی عقل بھی کہے گی کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. تو یہ بہرحال ایک منبع کے طور پر جو ہے وہ ادلہ اربع ہمارے اجتہاد کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اجتہاد کی جو ضرورت ہے وہ بہت اظہر من الشمس ہو گئی ہے، چونکہ جدید مسائل جس طرح سے پیش آ رہے ہیں اس لحاظ سے بہرحال ہم اس نئے مسائل کے مقابلے میں اجتہاد کی ضرورت جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے. صحیح. صحیح. ٹھیک. لہٰذا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اندر باب اجتہاد جو ہے وہ بند نہیں ہوا ہے. صحیح. باب اجتہاد جو ہے وہ آج تک کھلا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں جو مجتہدین فقہا موجود ہیں وہ باقاعدہ یعنی ان کی تقلید ہوتی ہے. ٹھیک. اور ہمارے یہاں
کہا جاتا ہے کہ یعنی فقہ کے اندر یا انسان کو محتاط ہونا چاہیے یا مجتہد ہونا چاہیے یا مقلد ہونا چاہیے، تینوں میں سے کسی ایک مرحلے میں اس کو داخل ہونا اچھا، خوبصورت ہو گیا. آج بہت ہی خشک سا موضوع نظر آ رہا ہے، مگر علماء کرام نے اپنی سحر بیانی کے ذریعے بہت آسان کر دیا ہے. خواتین و حضرات، اسلام ایک دین کامل ہے اور یہ ہر دور میں اصل کا منبع ہے، اور ہر دور میں مسائل بھی اجاگر ہوتے ہیں تو اس کا حل بھی اسلام ہی بتاتا ہے. جو کہ جدید دور میں آج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو نئے مسائل ہیں، جو نئی تخلیق ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ نئے پیغامات بھی ہیں، کچھ اشکال بھی ہیں، ان کا جاننا اور سمجھنا اجتہاد سے کافی جڑا ہوا ہے. تو مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، اجتہاد میں اور افتاء میں کیا فرق ہے؟ عام طور سے ہم یہ سنتے ہیں کہ فتویٰ آ گیا اس حوالے سے، تو فتوے کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ رائے ہوتی ہے یا کوئی مستند بات ہوتی ہے جس پہ آپ کو عمل پیرا ہونا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اجتہاد جو ہے وہ ایک فقیہ قرآن اور سنت کو پیش نظر رکھ کر جدید مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. اس کی ایک مثال، چونکہ عوام الناس اس کو سمجھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ بہت ہی مشکل بنا دیا تھا اس موضوع کو، تو میں آسان کر کے ہم یہاں سے کسی ملک میں سفر کر کے جاتے ہیں تو وہاں ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان کی جو ویزا فیس ہوتی ہے وہ بھی پے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. حالانکہ زمین تو ساری رب نے بنائی ہے، لیکن ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں جانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو پرانے زمانے میں جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ وہ جو سرحد پار ملک ہے، وہاں جب ہمارے لوگ جاتے ہیں کاروبار کے لیے یا ویسے، تو ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، چنگی. صحیح. تو سرحد پر ہی وہ وہاں پر جب تک سامان نہیں لا سکتے جب تک کہ وہ دے نہ دیں. تو اب وہ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ قرآن مجید میں تلاش کیا تو مسئلے کا جواب نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اس بابت، قرآن میں رہنمائی تو موجود ہوگی لیکن براہ راست انسان نہیں تلاش کر سکے. نبی علیہ السلام کے فرامین کو دیکھا گیا تو ایسی چیز نہیں دستیاب ہوئی. تو حضرت عمر نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ جو تم سے وہ ٹیکس لیتے ہیں اتنا ہی ٹیکس تم لینا شروع کر دو. اب اس پر حضرت عمر نے کیا کیا؟ اپنی رائے دی اجتہاد کے ذریعے، سوچ و بچار کے ذریعے، قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر، اور پھر اس پر صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا تو اس پر اجماع ہو گیا. ایک فقیہ کے مسئلے پر یا چند فقہا کے مسئلے پر سب لوگ اس کو قبول کر لیں تو اس کو کہتے ہیں اجماع. تو یہ اجماع امت ہو جایا کرتا ہے. یہاں ایک اور بات ذہن میں رہے کہ جب مجتہد کسی معاملے میں کوشش کرتا ہے، جیسے حضرت نے کہا نا کوشش کر کے نتیجے تک پہنچنا، تو جب وہ نتیجے تک پہنچتا ہے تو اگر وہ نتیجے پر پہنچ کر غلط ہو جائے اس کا نتیجہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عذاب ملے گا. اچھا، اس کو اس کوشش کا ثواب ملے گا جو اس نے وہاں پہنچنے تک کی ہے. چونکہ اس نے کوشش کی، اپنی عقل کو اور قرآن اور سنت کو، سب چیزوں کو اس نے جمع کیا اور ان کو استعمال کر کے بروئے کار لا کر اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کی. وہ نہیں صحیح پہنچ سکا تو یہ جو کوشش کی ہے نا، اس پر اجر ملے گا. اور اگر وہ صحیح نتیجے تک پہنچ گیا تو فلاح اجران، اس آدمی کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر نہیں ہے. یعنی ایک تو کوشش کا اجر اور ایک صحیح مسئلے کے استنباط کا جو ہے وہ اس تک پہنچنے کا جو ہے وہ اجر. تو اس لیے میں یہ آپ کے گوش گزار کروں کہ دور جدید میں بھی کئی جدید مسائل جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، اس پر فقہا کی آراء موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جدید اسلامک بینکاری کا سلسلہ ہے، یہاں ہمارے پاس ایک سوال بھی ایک دن آیا. تو اب اس پر قرآن اور سنت ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بینکاری کا سسٹم تو پوری دنیا میں ہے. اب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یار اس میں تو سود کی آمیزش اور سود موجود ہے، تو چلیے اسلامک بینکاری اور اس کے حوالے سے ہم سلسلہ کرتے ہیں. تو اس پر فقہا سے آراء لی گئی جدید دور میں. اور اجتہاد کا چونکہ دروازہ بند نہیں ہے، بلکہ میں تو دو قدم آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں، اجماع اگر کسی چیز پر ہو جائے تو پرانے اجماع کو نیا اجماع ختم بھی کر سکتا ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر غور و خوض کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم کیا جائے، کوئی اس کو غلط مطلب اس کا نہ لے لے، لیکن اگر کوئی پرانا اجماع تھا وہ اب قابل عمل نہیں رہا، انسان کی حالت بدل گئی، زمین کی حالت بدل گئی ہے، مسائل بدل گئے، تو نیا اجماع ممکن ہے. تو میں یہاں یہ بات بھی جو ہے وہ اس لمحے آپ کے گوش گزار کروں کہ دور جدید میں جتنے بھی مسائل درپیش آتے ہیں اس پر ہمارے فقہا اپنی آراء کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی فقیہ کا قول وہ حرف آخر نہیں ہوتا. اس کے قول کو جدید آنے والے دور میں دوسرا فقیہ بدل سکتا ہے. اچھا. اور اگر مضبوط دلیل ہو. یہاں قانون کے حوالے سے ایک بات ہم سب کو، ہمارے سننے والوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ قانون جو بنانے والا ہے نا وہ اتنی سپر پاور طاقت ہو کہ اس کے قانون کو کوئی اس سے کم درجے والا نہ بدل سکے. اچھا. یعنی اللہ کا قرآن ہے تو قرآن کو اگر اس آیت کو بدلنے کی ضرورت ہے تو وہ رب ہی بدل سکتا ہے, رب کے علاوہ کوئی اور بدل نہیں سکتا. سبحان اللہ. حضور کا فرمان ہے تو حضور اپنے فرمان کو خود بدل سکتے ہیں کیونکہ حضور کا درجہ رب کی ذات کے بعد ہے. کسی اور نبی کا فرمان موجود ہے تو جدید نبی آ کر اس کو بدل سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا انسان نہیں بدل سکتا. اب نبی علیہ السلام کے فرامین آ گئے, سلسلہ نبوت ختم ہو گیا, اب حضور آخری خاتم النبیین ہیں. اس کے بعد یہ جو دروازے ہیں جیسے ائمہ اربعہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اجتہاد کی کوشش کی, حضرت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے, ان حضرات نے کوششیں کی, مسائل کو جو ہے وہ جمع کیا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. تو اگر جدید دور میں مسائل پیش آتے ہیں ایسے جو پرانے ادوار میں نہیں تھے تو ان مسائل کے لیے جدید دور میں فقیہ کوشش کرے. جیسے ہم نے گزشتہ دنوں ایک ٹی وی چینل پہ بات کر رہے تھے, پرائز بانڈ ہے اور کئی چیزیں ہیں, تو ان کو ہم پھر قیاس کر کے دوسرے مسئلوں پر دیکھیں گے کہ پرانے دور میں اس چیز کے حوالے سے کیا حکم تھا. یہ نوٹ ہے جو کاغذ کا بنا ہوا ہے, یہ بھی ایک جدید چیز ہے, اور بہت ساری چیزیں. تو اس حوالے سے فقہاء کی آراء آتی ہیں اور وہ اس پر فیصلے دیتے ہیں. اور دوسرا آپ کے سوال کا حصہ یہ تھا کہ افتاء, تو مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سننا اور قانون فقہ کو سامنے رکھ کر وہ مسائل کو کا حل جو ہے وہ بتاتا ہے. قاضی اور مفتی کے درمیان, قاضی چونکہ قانون کو نفاذ کرتا ہے اور مفتی سے جب پوچھا گیا سوال ہوتا ہے وہ قرآن سنت اور فقہاء کی آراء کو پیش نظر رکھ کر اس کا حل بتاتا ہے. وہ خود سے مجتہد بن کے فیصلہ نہیں کرتا. یہ بات جو ہے وہ ہمیں پوری طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خود سے مجتہد وہ نہیں بنتا, بلکہ وہ مجتہدین کے اقوال اور قرآن اور سنہ کو سامنے رکھ کر مسئلے کا حل بتاتا ہے. وہ مفتی ہوتا ہے, وہ دارالافتاء میں بیٹھتا ہے, وہ مسائل کا جواب دیتا ہے. مجتہد اوپر درجے کا انسان ہوتا ہے جس کی عقل بھی زیادہ ہوتی ہے, جس کی فہم بھی زیادہ ہوتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. قرآن اور سنت سے مسائل کو دیکھ کر اس کا حل جو ہے وہ بتاتا ہے. وہ ایک الگ نوعیت کی چیز ہوتی ہے اور اس کو میں اور اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے. باقی ہمیں یہ چاہیے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں کہ وہ جس مسلک سے متعلق ہیں وہ اس مسلک کے مجتہدین اور اس مسلک کے بزرگوں سے رابطے میں رہیں, ان کے اقوال پر عمل کریں گے تو کامیابی ہونے میں. خوبصورت ہو گیا. آپ نے یہ جو کہا نا کہ تھوڑا سا فرق ہے اور اس کی شرائط ہیں مجتہدین کی, وہ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. اور یہی بنیادی سوال ہے کہ فقیہ میں اور مجتہد میں کیا فرق ہے اور مجتہد تک پہنچنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ فقیہ وہی مجتہد ہی ہے, ظاہر ہے جو اجتہاد کرتا ہے وہی فقہ کے اس رتبے پر فائز ہوتا ہے, فقیہ ہونے کے رتبے پر فائز ہوتا ہے. اور مجتہد کے لیے سب سے پہلے تو علمی استعداد ہے اس کی, کہ علمی اعتبار سے اسے یقیناً بلند پایا ہونا چاہیے, قرآن کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو, سنت کا اچھا مطالعہ ہو, سنت کو سمجھتا ہو, اسی طرح سے عربی ادبیات کے اوپر اس کی دسترس ہو, علم رجال کے اوپر اس کو اچھی دسترس ہو, درایت کا علم اس کے پاس ہو, معنی و بیان کا اس کے پاس علم ہو. یعنی ایک بہرحال دسیوں علوم کا ماہر مجتہد یا فقیہ کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو فقیہ ہوتا ہے وہ فقط علمی اعتبار سے اس کو اگر ایک مقام حاصل ہے تو ہم اس کی اجتہاد کی تصدیق نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس معنوی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے بھی بلند نہ ہو. یعنی علمی اعتبار سے بھی بلندی اس کی ضروری ہے اور تقوی و دینداری و پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی وہ بلند مقام پر ہونا چاہیے. یعنی خالی علم معیار نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب کہ ایک شخص جو ہے وہ مثلاً بڑا عالم فاضل ملا ہے لیکن فرض کر لیجئے وہ فسق و فجور کرتا ہے, فرض کر لیجئے گناہ کرتا ہے, تو ایسا شخص جو گناہ کرتا ہو ایسے شخص کو ہم مجتہد نہیں مانتے. ایسے شخص کو ہم کسی بھی مرجعیت کے مقام پر فائز نہیں سمجھتے, نہ اس کی تقلید کرنا جائز ہوتی ہے. لہذا تقلید کرنے کے لیے کسی مجتہد کی شرط ہے کہ علمی اعتبار سے بھی بلند پایا ہو اور معنوی اور روحانی اعتبار سے بھی, تقوی کے اعتبار سے بھی وہ بلند پایا ہو. دوسری بات یہ قبلہ نے یہاں پر ایک بات کی ہے, میں تھوڑا
مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کے وسیلے سے دو جو ہمارے برادر مکتب ہیں، مکتب اہل تسنن اور مکتب اہل تشیع، جو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دستے بازو ہیں. خوبصورت. تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے. تو وہ فرق کیا ہے؟ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب ہم بات کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی، جن کا تعلق ظاہر اہل بیت سے ہے، اہل بیت رسول ہیں، جن میں ہم کہتے ہیں کہ 12 امام ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کے وارث قرار پائے ہیں، علمی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دین کے تحفظ کے اعتبار سے، دین کی تشریح و تفسیر کے اعتبار سے، وہ یہ 12 امام ہیں. یعنی جن میں پہلے مولا علی علیہ السلام ہیں اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہیں. تو ہمارے ہاں معصوم جو ہوتا ہے وہ اجتہاد نہیں کرتا. اچھا. معصوم کا جو رائے ہوتی ہے وہ اس کی اپنی رائے نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدا کی رائے ہوتی ہے. صحیح. جیسے کہ آپ نے عرض کیا تھا کہ امام جعفر صادق کے حوالے سے، تو آپ کا اجتہاد نہیں. جی. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو 12 امام ہیں وہ یعنی علمی اعتبار سے ہم انہیں فقیہ نہیں کہتے، بلکہ ہم انہیں چونکہ معصوم کے درجے پر رکھتے ہیں. لہذا عصمت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اجتہاد نہ کرے، چونکہ اجتہاد وہ کرتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. مجتہد کب اجتہاد کرتا ہے؟ جب کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تب وہ جاتا ہے نا قرآن و سنت عقل و اجماع کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں سے جا کر مسئلے کو نکال کر لے کر آتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مجتہد جو فتویٰ دے رہا ہے وہ واقعاً واقع کے مطابق ہو، حقیقت کے مطابق ہو. صحیح. ہو سکتا ہے کہ واقع کے مطابق نہ ہو. تو اسی لیے قبلہ نے جو یہاں پر وہ حدیث کی تلاوت فرمائی ہے کہ اسے 2 اجر ملیں گے اگر وہ واقع کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، اور اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض چیزوں میں اجتہاد کرتے تھے، تو یہاں پر بہرحال ہمیں ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں کا علم نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اجتہاد کرتے تھے، اور ایسا نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اور باقی جو ہمارے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ہیں کہ ہم جو 12 امام ہیں انہیں چونکہ عصمت کے مقام پر سمجھتے ہیں اور علوم محمدیہ کا وارث سمجھتے ہیں، شریعت کا وارث سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمارے جو فقہاء ہیں، ہمارے جو ائمہ علیہ السلام ہیں، وہ بھی اجتہاد نہیں کرتے بلکہ از روئے علم جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا. یہ گفتگو ممکن کیسے ہو پاتی، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے، کیونکہ رسول اللہ تو براہ راست اللہ سے وحی لے رہے ہیں، تو ائمہ معصومین کا اس انداز سے براہ راست جڑا ہونا کیسے ممکن ہے؟ جی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اپنی جو ولایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ولایت منتقل کی ہے مولا علی علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پھر ایک تسلسل ہے کہ یہ ولایت فقط مولا علی علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، پھر امام حسن تک منتقل ہوئی ہے، پھر امام حسین تک منتقل ہوئی ہے. اور اسی طرح سے جو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ رسول اللہ کے علم کا صرف ایک دروازہ ہے، صحیح، اور وہ مولا علی علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں مدینۃ العلم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو دروازہ اس کا علی ہے. تو یہ جو جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حدیث آپ کے سامنے ایک تلاوت کرتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے مکتب اہل تسنن کے اندر یہ روایت اس طرح سے ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں کثرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آخری چند لمحات تھے، تو اس وقت گھر میں جب بستر کے اوپر تشریف فرما تھے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میرے دوست کو بلاؤ. اس وقت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے مولا علی علیہ السلام کو آواز دی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آواز دی. جب مولا علی علیہ السلام بیت الشرف کے اندر کمرے کے اندر وارد ہوئے ہیں تو رسول اللہ جو چادر اوڑے ہوئے تھے اپنا سر باہر نکالتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھتے ہیں اسی بیماری کے عالم میں، اور علی کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ یا علی آپ میرے پاس آئیے.
جب مولا علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے اوپر چادر اڑاتے ہیں، یعنی رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام دونوں چادر میں ہوتے ہیں، اور بڑی دیر تک رسول اللہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے۔ جب چادر سے باہر آتے ہیں، چادر مبارک سے، تو مولا علی علیہ السلام وہاں پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب عنایت فرمائے، سبحان اللہ، علم کے 1000 باب عنایت فرمائے، اور ہر باب سے 1000 باب اللہ نے میرے لیے کھول دیے، سبحان اللہ، اور ہر باب کی 1000 کنجیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر یعنی جو بھی قیامت تک کے تمام حلال و حرام کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عنایت فرمایا، حتیٰ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تک بتلایا ہے کہ قیامت تک کون کون سے لوگ آئیں گے، کب مریں گے، اور ان کا تعلق کس سے ہوگا، اللہ اکبر، کیا کیا حوادث پیش آئیں گے تا قیام قیامت، اللہ، کیا کیا حوادث پیش آئیں گے۔ تو یہ سارا تا قیام قیامت کا جتنا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتقل کیا ہے مولا علی علیہ السلام کو، اور مکتب محمد وآل محمد کے اندر یہ علم جو ہے منتقل ہوا۔ پھر جو امام بنتا ہے، یعنی مولا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ امام بنے، تو یہ سارے کے سارے علوم نبوی منتقل ہوئے امام حسن مجتبیٰ کو، پھر امام حسن کے بعد امام حسین، اور اس طرح سے 12 ائمہ تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، فقہی مکاتب کو اگر دیکھا جائے تو 4 مکاتب ہمارے سامنے آتے ہیں، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، اور ان تمام ائمہ کے دور میں اجتہاد کی اجازت رہی ہے۔ آپ کے بعد اس دروازے کو بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب سے قبل میں یہ عرض کروں کہ جو 12 اماموں کا تصور ہے وہ صرف اہل تشیع کی ملکیت نہیں ہے، ہم بھی 12 اماموں کے قائل ہیں، اچھا، یہ تو بہت ہی آسان ہو اور گیا۔ ہم بھی 12 ائمہ کو مانتے ہیں۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے یہاں معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، صحیح، اور ہم ائمہ کو محفوظ مانتے ہیں، صحیح، تو یہ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ باقی اختلاف امتی رحمت، امت میں جو اختلاف ہے وہ رحمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو یہ بات چونکہ میں نے اپنی جانب سے، اہل سنت کی جانب سے کرنا ضروری تھا، اور ہم بھی امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں کے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ جو ہے وہ پردے میں، غیبت میں، اور وہ آئیں گے، انتظار میں ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں وہ آئیں گے۔ تو تھوڑی بہت چیزوں کا فرق ہے، اس پر ہمارے کچھ ساتھی لکھ بھی رہے ہیں، تو بنیادی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ باقی جو اجتہاد، نبی علیہ السلام کبھی اجتہاد نہیں کرتے، یہ تو ہمارے یہاں تصور بھی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی تو وہ کلام کرتا ہے جو وحی ہوتی ہے، اس کے سوا وہ کلام نہیں فرماتے۔ لیکن بعض لوگوں نے بحث کی ہے نا، اس لیے میں نے تھوڑا میں سا اشارہ کر دیا، آپ نے اشارہ کیا تو میں نے سمجھا شاید میں نے کوئی مجھ سے تو نہیں، ممکن ہی نہیں ہے آپ کی بات، تاریخ میں، لیکن ہاں نہیں، کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں، تو یہ تو بالکل من کا، جیسے بعض لوگوں نے معاذ اللہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے علم کو گھٹانے کے لیے بہت ساری باتیں، ہم یہ پلیٹ فارم نہیں ایسی بات کریں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ صحابہ کرام کے بعد جو اجتہاد کا، جیسے آپ نے فرمایا 4 ائمہ اربعہ آپ نے کی، ائمہ اربعہ کے علاوہ کئی ائمہ ہیں، لیکن یہاں ایک خوبصورت بات مجھے آپ اجازت دیں وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصول فقہ ایک ایسی چیز ہے جس پر مسلمان بجا طور پر فخر کرتے ہیں، اور کرتے رہیں گے۔ یہ کسی اور کے ہاں نہیں پایا جاتا، یہ صرف مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ فقہ، اصول فقہ، اصول فقہ، اس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام باتیں وہیں تو ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ اصول فقہ کسے کہتے ہیں تاکہ عام اصول، میں یہ عرض کروں کہ فقہ ہوتا ہے، اور فقہ کو سمجھنے کے لیے اس کے کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اصول فقہ کی بنیاد ہم 4 چیزوں پر رکھتے ہیں، وہ 4 چیزیں جو ہے وہ قرآن، سنت ہے۔ تو پھر اس طرح کے کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے طلاق کا مسئلہ آتا ہے، تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا موجود ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تو طلاق جو ہے وہ اس کی عدت کے ایام کتنے ہوں گے، اس میں جو ہے وہ ائمہ کے درمیان اختلاف واقع ہوتا ہے، کچھ اس سے طہر مراد لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس سے دوسرے ایام جو ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ جو اختلاف ہوتا رہتا ہے، یہ اصول فقہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو آپ کا سوال جو تھا وہ یہ کہ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟ تو دروازہ بند نہیں ہوا، اجتہاد کے لیے وہ عظیم شخصیات، جیسے حضرت قبلہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ تقوی، وہ زہد، وہ تمام چیزیں آج کے زمانے میں لوگوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جدید دور میں جدید مسائل درپیش ہوتے ہیں،
تو حکومتی سطح پر بھی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل. جی. اس میں جو ہے وہ مسائل پیش ہوتے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹ کا مسئلہ ہے, بڑا خاص آپ جو ہے وہ ڈی این اے, تو یہ ایک جدید مسئلہ ہے. جدید اب ڈی این اے کے ذریعے آج کے دور میں یہاں بیٹھ کر آپ کا میرا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے 1400 سال پہلے ہم کس کی اولاد میں سے. تھوک کے ذریعے چیزوں کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہے, جدید مسائل ہیں, جدید جواب اب کیا اس ٹیکنالوجی اور اسی طریقے سے یہ چاند کے مسائل ہیں, کئی مسئلے اب جدید دور میں آ رہے ہیں, تو یہ تمام تر مسائل وہ فقہاء کے سامنے جاتے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹ کو فقہاء نے مدد لینے کے لیے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مدد لی جا سکتی ہے کئی کیسوں میں. اب دیکھیے کہ اگر زنا کا معاملہ ہوتا ہے تو 4 گواہوں کی ضرورت ہے, 4 گواہوں کے بغیر تو معاملہ نہیں ہوتا, پھر اس پر تزکیہ شہود کا معاملہ ہوگا, تمام چیزیں ہوں گی. لیکن ڈی این اے کے ذریعے جب چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ ان کو تعزیراتی طور پر جو ہے وہ سزا مل سکتی ہے. تو اس لیے اجتہاد کا راستہ بند نہیں ہے, وہ والا اجتہاد کرنے کے لیے وہ بڑے لوگ اب ناپید ہو چکے ہیں. لیکن اگر کبھی کسی دور میں اس طرح کے لوگ آ گئے, امام مہدی کا دور بھی آئے گا, دیگر ادوار بھی آئیں گے, تو چیزیں مزید جو ہے وہ آگے ٹھیک ہے. حضور ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان رمضان.